اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کا سارا موضوع تھا تو ایک ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے ایمرجنسی یا جنگی بنیادوں پہ، کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے لیے تو ایمرجنسی میں پھر قانون بدل جاتے ہیں، جس طرح ہمارا معاشرہ مر رہا ہے تو اس کے لیے ایمرجنسی یا جنگی بنیادوں پہ کیا کام کرنا چاہیے؟ جس طرح محمد رسول اللہ نے اس زمانے میں جنگی بنیادوں پر ہی لوگوں کو قرآن حکیم کی ان 14 چیزوں کے اوپر اکٹھا کر لیا تھا، آپ کو اکٹھا کیے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی اور شارٹ کٹ لگ جائے۔ سارے قرآن حکیم کی تو بات نہیں میں کر رہا، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نہیں، میں نے تو یہ 14 جو میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، اگلی میرا خیال ہے درس میں وہ مکمل ہو جائیں گے، بس یہ 14 چیزیں ہیں۔ پہلے بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حکومت بنانے سے پہلے لوگوں کو اس کے اوپر اکٹھا کیا، پھر اسلامی حکومت بنائی۔ پہلے اخلاقی طور پر ان کو قائم کیا ہے، جب راسخ ہو گئی تو پھر قانون کا درجہ اس کو دیا ہے۔ یہ وہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اگلا کام ہوگا، اس کے بغیر شارٹ کٹ لگانے والوں نے ساری عمر ہو گئی ہے شارٹ کٹ لگاتے ہوئے، بڑی کوششیں کر دیکھی، نہیں کامیاب ہو، نہ ہوں گے، ممکن نہیں ہے۔ ہاں، رب کی یہ سنت نہیں ہے، رب چاہے کہ کہے کن تو سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن رب کی یہ سنت نہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی کے اندر سر کا خون پاؤں تک پہنچوا دیا تھا، تو میں اور آپ کس باغ کی مولی؟ وہ تو حبیب اللہ تھے۔ اس قانون کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے، یہ 14 چیزیں تو آپ کو کرنا ہی ہوں۔ دو تین سوال ہیں، یہ آج کے موضوع کے حوالے سے شروع میں یتیم کے مال کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اس میں شارٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا اس مال کی نمو کرنا فرض ہے، یا جو اس کا چچا ہے یا جس کے پاس اس کی امانت ہے اس کو؟ یہ آپ کی صلاحیت پر ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں گے، نہیں کر سکتے تو خام خواہ آپ تجربہ کرنے کے لیے کرو گے تو اس کے مال کو نقصان ہو جائے گا، نہیں کرنا۔ اس کا مال جو ہے وہ ایز اٹ از بینک میں پڑا رہے، اس کو پھر پڑھا رہے، اس پہ سال کے بعد زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، دینی پڑے گی، وہ 5-10 سال کے بعد مال ختم ہو جائے زکوٰۃ میں تو رب کی مرضی، اس کے اپنے خرچوں کے اوپر، تو بعد میں بچہ جو ہے بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پیسے دیں، تو وہ ڈاکومنٹیشن ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہے۔ یہ اس کی عمر کتنی ہوتی تھی یتیم کی جب اس کو اس کے ہینڈ اوور کرنا؟ جب تک بعض ممالک کے اندر جسمانی طور پہ بندہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے تو ذہنی طور پہ نہیں ہوتا، جب تک جسمانی اور ذہنی بلوغت نہ اسے نصیب ہو جائے، کام کرنے کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں دینا۔ یہ مین ٹو مین، ٹائم ٹو ٹائم اینڈ پلیس ٹو پلیس یہ ڈفر کرتا ہے۔ بچی افریقہ میں جلدی بالغ ہو جاتی، اور انگلینڈ اور امریکہ میں وہ 13-14 سال کی ہوتی ہے، وہ بس بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ جی رزاق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نے فرمایا کہ ٹائم شارٹ ہے تو میں بھی بالکل مختصر سی بات کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ پچھلے اتوار کو میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا ایک جج صاحب کے بارے میں، تو میں نے آپ کا وہ پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، الحمدللہ۔ تو ان کا جو پیغام آیا ہے وہ میں آپ کو ابھی پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ سیاح کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اور ایک سیاح اور بھی ہے وہ کہتا ہے کہ آج کا کام اگلی اتوار پہ مت چھوڑو۔
اور وہ سیاح میں ہوں، تو ان کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور نہایت ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو گائیڈ کیا، اور وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا استقامت علی الحق کرے انشاءاللہ اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو جج کا اور قاضی کا منصب ہوتا ہے وہ خود چھری سے ذبح کرنے کے مترادف ہوتا ہے. ایسے ہی تو مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے انشاءاللہ تاکہ میں حق فیصلہ کروں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ جی. دعا کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الف لام